Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین اکرام، انسان نے جب فضا میں پرلطف اڑان کرتے ہوئے پرندوں کی جانب دیکھا، لفظ کیوں نے انسان کے دماغ میں پرندوں کی اس پرواز پر سوال اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوائی جہاز تخلیق ہو گیا. چمگادڑ نے جب انسان کو محسوس کرایا کہ جتنی درستگی سے آدم زاد روشنی میں اپنے راستے کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہ گھپ اندھیروں میں بھی اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنا راستہ تلاش کرنا جانتی ہے، تو فوراً ہی لفظ کیوں نے انسان کے پرتجسس دماغ پر دستک دی اور یوں وقت کے پلٹتے اوراق کے ساتھ ساتھ اس مسجود الملائک نے نائٹ ویژن انسٹرومنٹ جیسی منفرد ایجادات کر ڈالیں. اس طرح سے جب اس مٹی کے پتلے نے پتھر کو پتھر پر مارا اور آگ پیدا ہوئی، تو انتظار میں کھڑے لفظ کیوں نے ہمیشہ کی طرح انسانی دماغ کو جھنجھوڑا اور اس خاکی مجسمے نے آگ سے متعلقہ کئی حیران کن چیزیں بنا ڈالیں، حتیٰ کہ ایٹم بم جیسی تباہ کن اور ناقابل یقین ایجاد بھی اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے. بس اگر ہم آئنسٹائن کی دریافتوں پر نظر دوڑائیں یا نیوٹن کی ایجادات پر، ابو علی سینا کے دماغ کو حیران کر دینے والے سائنسی کاموں کو سامنے رکھیں یا ابن الجزار کے حیران کن میڈیکل تحقیقات کا مطالعہ کریں، ہمیں ان سب عظیم لوگوں کے عظیم کاموں کے پیچھے ایک لفظ کا کافی عمل دخل دکھائی دیتا ہے، اور وہ لفظ ہے کیوں. سیب نیچے ہی کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا، اور روشنی دوران سفر اپنے راستے سے بعض اوقات ہٹ کیوں جاتی ہے. اس جیسے سینکڑوں سوالات ہیں جنہوں نے کئی نئے سائنسی ابواب کو جنم دیا، جن کی مدد سے انسان نت نئے ترقیاتی راستوں کو دریافت کرتا چلا جا رہا ہے. پس لفظ کیوں کی بنیاد پر ہی استعمار ان جیسے ہی چند سوالات اور جوابات کا مجموعہ ترتیب دینے کی میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور اپنی آراء سے مجھے آگاہ کریں گے. تو ناظرین، آج جس چیز کو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے کہ ہمیں جمائی کیوں آتی ہے. ناظرین، جمائی لینا ایک لاشعوری عمل ہے جس کے حوالے سے دو مختلف نظریات یا تھیریز ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم سست پڑے ہوں تو ہم اس طرح سے سانس نہیں لے پاتے جیسا کہ ہم چستی کے دوران لے رہے ہوتے ہیں. دوسرے الفاظ میں، سستی کے دوران ہمارا عمل تنفس یعنی کہ سانس لینے کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں آکسیجن کی کم مقدار ہونے لگتی ہے، اور یوں آکسیجن کی کمی کے باعث ہمارے جسم میں انرجی کی مزید کمی ہو جاتی ہے، جسے پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. پس پھر لاشعوری طور پر ہمیں جمائی آ جاتی ہے، جو کہ ہمارے جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کافی مقدار میں باہر پھینکتی ہے اور وافر آکسیجن ہمارے جسم میں لے آتی ہے، تاکہ پہلے سے موجود آکسیجن کی کمی کو پورا کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا نظریہ بھی سائنسدانوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے، جمائی کا عمل دراصل ہمارے جسم کے لیے قدرتی ایئر کنڈیشنر کا کام کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے کہ ہمارا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اگر مسلسل کافی دیر تک بھاری سافٹ ویئرز پر استعمال ہوتا رہے تو گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے دماغ کا بھی درجہ حرارت کام کرتے کرتے بڑھ جاتا ہے، لیکن ہمارے دماغ کا درجہ حرارت اس وقت بڑھتا ہے جب انرجی جسم میں اپنے نارمل لیول سے کم اور دماغ میں زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا دماغ ہماری کل جسمانی انرجی کا 40% یا اس سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے. اس کے علاوہ ہمارے معمول کے آرام، ان کے ڈیلی روٹین میں خلل بھی اس درجہ حرارت کا سبب بن سکتا ہے. پس جمائی بھی یہاں پہ بالکل وہی کام کرتی ہے جو کہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے گرم ہو جانے پر اس کا پنکھا کرتا ہے، اور یوں جمائی کا عمل ہمارے اس بڑھتے ہوئے
یا بڑے ہوئے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا ایک قدرتی ایئر کنڈیشنر ہے۔ اسی سلسلے کا دوسرا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ موم بتی کا جلتے دوران تو کوئی دھواں نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اسے بجھا دیتے ہیں تب اس میں سے دھواں کیوں اٹھنے لگتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ آگ والا دھواں ہی نہیں ہوتا، یہ دراصل موم بتی میں موجود موم کے بخارات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں موم بتی کے بجھ جانے کے بعد نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کسی برتن میں پانی گرم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برتن میں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دھواں نہیں ہوتا بلکہ پانی کے بخارات ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح موم بتی کے بجھ جانے کے بعد نظر آنے والا دھواں بھی در حقیقت دھواں نہیں ہوتا بلکہ یہ اس موم کے بخارات ہوتے ہیں جو کہ موم بتی کے جلتے دوران ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ فوراً بجھی موم بتی کو آگ لگائے بغیر موم بتی کے اوپر موجود ان بخارات والے دھوئیں کو آگ لگائیں تو تب بھی اس موم بتی کو آگ لگ جائے گی۔ تیسرا سوال کیوں؟ ناظرین، جس وقت ٹرین تیزی سے آ رہی ہو تو ہمیں اس کے نزدیک جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرین کے نزدیک مت جانا ورنہ وہ تمہیں اپنی جانب کھینچ لے گی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر واقعہ میں ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرین ہمیں اپنی جانب کھینچ کیوں لیتی ہے؟ ناظرین، یہ بات بالکل سچ ہے۔ جیسا کہ اگر آندھی آ جائے، تیز ہوا چل پڑے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک برتن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پڑا ہوا تھا، اتنے میں تیز ہوا چل پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ برتن کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ دراصل جس وقت آندھی چلی تھی تو حقیقتاً ہوا کا پریشر بڑا تھا، لیکن یہ پریشر، یہ دباؤ صرف ایک سمت بڑا تھا جس طرف سے وہ آندھی آ رہی تھی، اور جس سمت سے یہ پریشر بڑا اس کے مخالف سمت میں ہوا کا دباؤ یا پریشر کم تھا۔ بس اس آندھی نے، اس ہوا نے یہ کوشش کی کہ وہ زیادہ پریشر سے کم پریشر کی طرف حرکت کرے اور اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی آندھی چلی تو برتنوں وغیرہ کی حرکت بھی شروع ہو گئی، یعنی کہ رکاوٹوں کی حرکت بھی شروع ہو گئی۔ بالکل یہی کام ہوتا ہے اس وقت جب ایک ٹرین ہمارے پاس سے گزرتی ہے۔ دراصل جب ایک ٹرین چلتی ہے تو اس کی تیز رفتاری کے باعث اس کے ارد گرد نزدیکی ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پریشر صرف نزدیکی ہوا کا ہی کم ہوتا ہے جبکہ باقی ہوا کا پریشر تو نارمل ہی رہتا ہے، جو کہ یقیناً ٹرین کے ارد گرد موجود نزدیکی ہوا سے زیادہ ہوتا ہے۔ بس یہ ہوا تیزی کے ساتھ زیادہ پریشر سے کم پریشر کی جانب جانے کی کوشش کرتی ہے اور آندھی کی طرح اپنے راستے میں آنے والی ہر اشیاء کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ٹرین ہمیں اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔